اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے 72 اور 73 سورۃ البقرہ پہلے پارے میں ان آیات کی قرات کی ہے۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان 4 مقاصد کا کہ اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ پہلا حصہ 96 آیات پر مشتمل ہے، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید، یعنی ان 96 آیات میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے اپنے ذات کہ اپنی ذات اور اپنے صفات میں۔ توحید اسی کو کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 176 تک ہے، جس میں دوسرا مضمون اثبات الرسالہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو ثابت کیا گیا ہے، اور انداز اس کا یہ ہے کہ جو ان پر مخالفین کی جانب سے مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں تو ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا ہے۔ یہ تیسرا حصہ سورت کا آیت نمبر 177 177 سے 253 تک، جس میں مضمون ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد کی جو ابتدائی منزل ہے اس کا بیان کیا جائے گا، جبکہ سورۃ البقرہ کا چوتھا حصہ یہ 254 254 سے آخر تک، اور اس کا مضمون ہے الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جہاد بدنی قربانی اور انفاق مالی قربانی۔ ہم پہلے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جو 96 آیات پر مشتمل ہے، اور پھر یہ پہلا حصہ یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات تھا، یعنی پہلے 2 رکوع سورۃ البقرہ کے، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں گزر چکے تھے، لیکن وہاں پہ اس کا مختصراً تذکرہ ہوا تھا۔ یہاں پہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں ان 3 گروہوں کی تفصیل کہ ان کی صفات، ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی ذکر کیا گیا۔ پھر مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں کہ آیت نمبر 17 18 19 20 میں آگ اور پانی کی 2 مثالیں ذکر کی گئیں، تاکہ یہ منکرین جو 2 گروہ ہیں ان کو زیادہ واضح کیا جا سکے، اور تاکہ کوئی خفا اور کوئی پوشیدہ بات جو ہے وہ ان کے حوالے سے وہ باقی نہ رہے۔ دوسرا باب یہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک، 21 سے 39 تک، دوسرے باب میں عام خطاب تھا، یا ایھا الناس، دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے۔ ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا۔ پھر آیت نمبر 23 میں منکرین سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا، اور آیت نمبر 24 میں تخویف اور زجر، توحید کے منکرین کو اور توحید کے نہ ماننے والوں کو تخویف اور زجر دی گئی۔ پھر آیت نمبر 25 میں کامل بشارت دی گئی توحید کے ماننے والوں کو، اور آیت نمبر 26 میں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا۔ پھر کیف تکفرون باللہ آیت نمبر 28 سے نعم اربعہ، اور یہ وہ 4 نعمتیں تھیں جو اللہ نے تمام انسانوں پر کی ہیں۔ پہلی نعمت، تم عدم تھے، تمہیں میں نے وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ، زمین کی تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 29 میں کیف تکفرون باللہ،
تیسری نعمت آیت نمبر 30 سے 36 تک، تمہارے جد امجد تمہارے دادا آدم کو میں نے فضیلت دی فرشتوں پر، جنات پر، کیف تکفرون باللہ۔ اور چوتھی نعمت کہ ان سے ایک لغزش ہوئی تھی شیطان کے وسوسے پر، میں نے اسے معاف کیا، آیت نمبر 37 میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے اسے معاف کیا، كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ۔ باب دوم کا خاتمہ تخویف اور بشارت کے ساتھ، بشارت اور تخویف کے ساتھ کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 40 سے پہلے حصے کا جو تیسرا باب ہے اور یہ آیت نمبر 96 تک جاتا ہے، اس میں خاص خطاب ہے بنی اسرائیل کو، اور یہ بلاغت کا طریقہ ہے تخصیص بعد التعمیم۔ بنی اسرائیل کو خاص کیا گیا دو وجہ سے۔ السلام علیکم سر۔ جی، خطاب اول میں 8 نعمتیں اور 2 عذاب۔ یہ تھوڑے وقت کے لیے نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہے۔ خطاب اول میں 8 نعمتیں اور 2 عذاب، کہ النجات من فرعون، النجات من الغرق، ایتاء الکتاب، العفو عن القتل، الحیات بعد الممات، تذلیل الغمام، انزال المن والسلوى، انفجار العیون من الحجر۔ 2 عذاب، نزول العذاب من السماء اور الذلت والہوان بسبب الکفران۔ خطاب اول کا تتمہ بالترغیب۔ دوسرا خطاب یہ آیت نمبر 63 سے شروع ہے اور یہ آیت نمبر 82 تک ہے، جس میں ماقبل خطاب سے ذرا مزید ترقی ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ ماقبل خطاب میں صرف گزشتہ زمانے یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے کے یہودیوں کا تذکرہ تھا، جبکہ اس خطاب میں مزید ترقی کی گئی ہے، اور یہ ماقبل سے ذرا بالترقی ہے کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا تذکرہ بھی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا تذکرہ بھی ہے۔ 3 بری خباثتیں اور 3 بری خصلتیں یہ ماضی کے یہودیوں کی ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی نقض العہود، وعدوں کو توڑنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا۔ دوسری خباثت
یہ تھا الحیل فی حکم اللہ، کہ اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا، جس کی دو مثالیں ذکر کی گئیں، کہ الحیل فی حکم سبت، ہفتے کے دن کے شکار میں بھی کہ انہوں نے ٹال مٹول سے اور حیلوں سے کام لیا ہے، کہ بظاہر کہ اللہ کی نافرمانی بھی نہ کریں لیکن شکار بھی کر لیں۔ اور دوسری مثال اس کی الحیل فی ذبح البقر، لیکن یاد رکھیں چیز ایک ہی ہے، الحیل فی حکم اللہ، اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا، اور اس کی دو مثالیں، ایک حکم سبت میں حیلے کرنا، اور دوسرا گائے کے ذبح کرنے میں لیت و لال سے کام لینا اور حیلوں سے کام لینا۔ ٹھیک ہے، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن مجید نے ان کے سوالات کا صرف ایک نمونہ ذکر کیا ہے، وَطَلَبُوهَا 40 سَنَةً، اور اس کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے ہیں 40 سال تک، یعنی 40 سال تک یہ برابر آتے رہے اور برابر انہوں نے یہ سوال کرتے رہے، اور پھر کہیں جا کر انہوں نے گائے کو ذبح کیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یہاں پہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ یہ آج کی جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 72 اور 73 میں، 72 73 میں، ماضی کے یہودیوں کی تیسری بری خباثت ہے، اور وہ ہے قتل النفس و اتہام البری، نفس کو قتل کرنا اور پاک دامن پر الزام عائد کرنا، اسے متہم کرنا، یعنی اس پر تہمت لادنا۔ خود قتل کرتے تھے اور ایک بری اور پاک دامن شخص کو پھر بدنام کرتے تھے، الزام اس پر عائد کر دیتے تھے۔ یہی بری خصلت کہ آج بھی یہودیوں میں ہے، کام خود کرتے ہیں لیکن الزام اوروں پر عائد کرتے ہیں، اور یہی بری خصلت آج مسلمانوں میں بھی ہے، قتل ایک کرتا ہے اور الزام دوسرے پہ عائد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک بری خصلت ہے، قرآن مجید نے اسے یہودیوں کی خصلت ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ اور یاد کرو، ان آیات کے حوالے سے میں پہلے سے ہی ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ایک ان آیات کی عام تشریح ہے، عام مفسرین اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، کہ اور ایک وہ تفسیر ہے جس کے ساتھ اختلاف کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کو میں بھی راجح کہتا ہوں، اور میرے جو اساتذہ ہیں تو انہوں نے بھی دلائل کی بنیاد پہ اس تفسیر سے اختلاف کیا ہے، کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ لوگوں کے سامنے میں پھر بیان کر دوں گا، ٹھیک ہے، باقاعدہ دلائل کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ میں جب گفتگو کروں گا تو آپ لوگوں کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ کل بھی میں نے اس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تو اس آیات میں یعنی یہ دو تفاسیر جو ہیں، ویسے اس میں اگر بندہ تمام اقوال ان کو جمع کرے تو تقریباً 4 اقوال بنتے ہیں، 4 اقوال بنتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں 2 اقوال ہیں، ایک عام مفسرین کا قول ہے اور ایک اس کے برعکس قول ہے، کہ جس کو ہم دلیل کی بنیاد پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک نفس کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم نے نفس کا اطلاق، نفس عربی زبان میں یہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث سماعی، بی ایس والوں نے گرامر پڑھا ہے تو اس میں مؤنث سماعی یعنی یہ وہ مؤنث ہوتا ہے جو عربوں سے مؤنث فیمینن سنا گیا ہے، کہ اگرچہ اس میں بظاہر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن عربوں سے اسے مؤنث ہی سنا گیا ہے۔ یہاں پہ نفسن کے متعلق یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آیا یہ کسی مرد کو قتل کیا گیا ہے، کیونکہ نفس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں کی جان پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اسی طرح ووفیت کل نفس ما کسبت، ہر ایک نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو ہر ایک نفس میں مرد بھی آتا ہے، عورت بھی آتی ہے. تو یہاں پہ نفسن پتہ نہیں چل رہا، اس آیت میں تو بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ فداراتم فیہا نفس کون سا قتل کیا گیا، آیا مرد کو، یعنی تفاسیر میں جانے سے پہلے. لیکن اس نیکسٹ آیت میں پتہ چلتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو کہا ہم نے کہ مارو اس نفس کو. اب وہاں پہ اضربوہ ہو ضمیر مذکر کی اس نفس کی جانب راجع کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس جو قتل کیا گیا ہے یہ مذکر ہے، کیونکہ مؤنث سماعی میں یہ ایک خاصیت ہے اس کی کہ اس میں اس کی جانب مذکر کی ضمیر بھی راجع کی جاتی ہے اور مؤنث کی ضمیر بھی. لیکن مؤنث کی ضمیر جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے راجع کی جاتی ہے، اور اگر نفس سے مراد مذکر ہو تو معنی کے اعتبار سے اسے مذکر کی ضمیر وہ لوٹائی جاتی ہے، ضمیر یعنی پروناؤن. تو دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس جو قتل کیا گیا ہے یہ مذکر تھا، یعنی کوئی مرد جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے باہم اختلاف کیا، فیہا اس نفس میں. یعنی کہ آواز نہیں آ رہی ماہرہ نصیر؟ کیا اوروں کو بھی کوئی شکایت ہے؟ طیبہ کہہ رہی ہیں کہ آ رہی ہے سر. ساروں کو آ رہی ہے. ماہرہ یہ پلیز آپ کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو اسی لیے اپنی لوکیشن کو چینج کریں. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم نے باہم اختلاف کیا، فیہا اس نفس میں. فَادَّارَأْتُمْ، درع کہتے ہیں اصل میں دفع کرنے کو. فَادَّارَأْتُمْ ادَّارَأْتُمْ یہ درع سے ماخوذ ہے. درع کہتے ہیں دفع کرنے کو، یعنی ایک اس نفس کو ایک کی جانب دفع کر رہا تھا، دوسرا دوسرے کی جانب اسے دفع کر رہا تھا، یعنی ایک پر الزام عائد کر رہا تھا اور دوسرے کے سر الزام تھوپ رہا تھا. تو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور قاتل جو تھا یعنی اس نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا اور ایک دوسرے پر وہ الزام عائد کر رہے تھے. لیکن واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے ما اسے کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے. اور اللہ جو تم چھپا رہے تھے قاتل کو، اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے. یہ لوگ یعنی قاتل کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کیا گیا اور یہ لوگ ایک دوسرے پر الزام تھوپ رہے تھے. ایک کہتا تھا تم نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا تھا تم نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، پس ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا، کہ مارو اس مردے کو، کہ مارو اس نفس کو، کہ مارو اس نفس کے بعض حصے کو، ببعضھا، کہ مارو اس نفس کو، اس مردے کو، ببعضھا، کہ اس نفس کے بعض حصے کے ساتھ. اس جملے کا جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا عام ترجمہ جو مفسرین کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ مارو اس مردے کو، مارو اس نفس کو، ببعضھا، ہا ضمیر
وہ گزشتہ واقعے میں بقرہ کی جانب راجع کرتے ہیں کہ مارو اس مردے کو ببعضھا، یعنی اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ. مثلا مردے کا ہاتھ ہے، گائے اس کا پاؤں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر لیں، ماریں، تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کو بتا دے گا. لیکن ہم نے کیا مانا کیا؟ فقلنا، تو ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا، مارو اس مردے کو یا مارو اس نفس کو، ببعضھا، اس نفس کے بعض حصے کے ساتھ، یعنی اس مردے کے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا لیا جائے، یا اس مردے کے دونوں پیر جو ہیں وہ آپس میں ملا لیے جائیں، یا مردے کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے بدن کے کسی اور جگہ کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ ٹچ کیا جائے، تو وہ خود بخود اپنے قاتل کو وہ بتلا دے گا. ٹھیک ہے؟ تو ببعضھا کے بعد یہ محذوف ہے، تو انہوں نے مارا اور وہ زندہ ہوا. فضربوہ فحیا، پس انہوں نے اس مردے کو مارا، یعنی اس کے آپس میں اعضاء کو انہوں نے ملایا، اور وہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کو بتا دیا. کذالک یحیی اللہ الموتى، کذالک یہ کاف تشبیہ کے لیے، ریزمبلنس کے لیے آتا ہے، جس طرح اللہ نے اس میت کو مرنے کے بعد زندہ کیا، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، زندہ کرے گا اللہ مردوں کو قیامت میں. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنے دلائل، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ ضرور بضرور تم سمجھ سکو، تاکہ ضرور بضرور تم عقل سے کام لو. ہم نے کیا مانا کیا؟ اضربوہ ببعضھا، بس ہم نے کہا مارو اس مردہ شخص کو کہ اس نفس کے بعض حصے کے ساتھ. کہ اضربوہ میں جو مذکر کی ضمیر ہے، ہو ضمیر، اصل میں ضمیر کو ہا پڑھا جاتا ہے، اگرچہ بظاہر یہ ہو ہے، لیکن پراپر تلفظ کیا ہے؟ یعنی جو ہا ضمیر ہے، ہا ضمیر، ٹھیک ہے، پڑھا اسے ہا ضمیر ہی جاتا ہے. تو اضربوہ میں جو ہا ضمیر ہے، ضمیر مذکر، اور ببعضھا میں جو ضمیر مؤنث ہے، دونوں نفس کی طرف راجع ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نفسن مؤنث سماعی ہے، مؤنث سماعی کی طرف مذکر اور مؤنث دونوں ضمیریں یہ عائد کی جاتی ہیں. لیکن میں نے دونوں میں فرق بھی بتا دیا کہ مذکر کی ضمیر اس کی جانب لوٹائی جاتی ہے جب نفس سے مراد مذکر ہو. جب نفس سے مراد مذکر ہو تو یہاں پہ جو مذکر کی ضمیر ہے وہ نفس کی طرف راجع کی گئی ہے باعتبار معنی کے کہ نفس سے مراد کون ہے؟ مردہ کون ہے؟ وہ مرد تھا. اور ہا ضمیر مؤنث کی جو راجع کی گئی ہے وہ نفسن کی طرف باعتبار لفظ کے، کیونکہ نفس جو ہے یہ لفظاً عربی زبان میں یہ مؤنث سماعی ہے اور عرب اسے مؤنث سماعی کے طور پہ یوز کرتے ہیں، تو اسی لیے لفظ مؤنث ہے تو ہا ضمیر اس لفظ کی جانب لفظ کے اعتبار سے راجع کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کا ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ ملا لیا جائے یا کوئی اور دو اعضاء جو ہیں وہ آپس میں ملا لیے جائیں تو وہ زندہ ہو کر قاتل بتا دے گا. اب آتے ہیں اس تحقیق کی جانب. گائے کو ذبح کرنا اور اس نفس کو قتل کرنا، کہ آیا یہ دونوں ایک واقعات ہیں جس طرح عام مفسرین نے اسے ایک واقعہ قرار دیا ہے، یا دو الگ الگ واقعات ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ اصول اور یہ پرنسپل طے شدہ ہے کہ اسی تفسیر کو بلا چوں و چرا تسلیم کیا جائے گا کہ جو تفسیر قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام سے ثابت ہو، ان چاروں سے جو تفسیر کی جاتی ہے اسے تفسیر بالماسور کہا جاتا ہے.
اور جو تفسیر معصور نہ ہو، معصور سے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور جو تفسیر معصور نہ ہو، کیا مطلب؟ نہ تو قرآن نے خود اس کی تفسیر کی ہو، نہ رسول اللہ نے اپنی حدیث میں اس کی وضاحت کی ہو، نہ صحابہ کرام سے منقول ہو، نہ تابعین سے منقول ہو جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو یاد رکھیں، تو اگر ایک شخص جو تفسیر معصور نہ ہو، تو ایک شخص جو ہے وہ کسی آیت کی تفسیر پر مضبوط اور قوی دلیل پیش کرنے کا پابند ہوگا کہ وہ جو یہ تفسیر کر رہا ہے وہ کس دلیل کی بنیاد پہ اس تفسیر کو وہ اختیار کر رہا، اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ جن مفسرین نے ذبح البقرہ یعنی گائے کے ذبح اور نفس کے قتل دونوں واقعات کو ایک قرار دیا ہے، یاد رکھیں ان کا یہ قول کئی وجوہات کے ساتھ درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ یعنی اب اس تفسیر کی جانب اس پہ اگر ہم تنقید کر رہے ہیں تو باقاعدہ دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل وہ یہ ہے، ان کی تفسیر اگرچہ سارے مفسرین نے کی ہے لیکن ان کا قول کئی وجوہات کے ساتھ درست اور صحیح نہیں ہے۔ پہلی دلیل کہ اگر گائے اس وجہ سے ذبح کی گئی، کہ اگر گائے اس وجہ سے ذبح کی گئی کہ ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا، اب اس کا قاتل کیسے معلوم کیا جائے؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ، یعنی عام مفسرین یہ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی یہ ہوگا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کے ایک عضو اور ایک آرگن کے ساتھ میت اور مردہ کے ایک آرگن کو ملا لیا جائے، ٹچ کر دیا جائے، تو وہ مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کو بتا دے گا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قتل پہلے ہوا تھا اور گائے کو بعد میں ذبح کیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ پہلے اور قتل النفس کا بعد میں ہے۔ یعنی مفسرین نے جو ترتیب بتائی ہے قرآن میں اس ترتیب کے بالکل برعکس ہے۔ جو لوگ دونوں واقعات کو ایک قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک مقتول کے قاتل کو یعنی جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کے کلر کو معلوم کرنے کے لیے گائے کی ذبح کا حکم دیا گیا۔ تو یاد رکھیں اس سے تو تقدیم تاخیر لازم آتی ہے، یعنی جو چیز پہلے ہونی چاہیے تھے وہ بعد میں ہے اور جو بعد میں ہونی چاہیے تھی وہ پہلے ہے۔ اور یاد رکھیں مفسرین یہ تقدیم تاخیر کرتے ہیں کہ قرآن نے تقدیم تاخیر کی ہے، یاد رکھیں ان کے پاس اس تقدیم تاخیر پر کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری وجہ جن مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور کل میں نے اس کے حوالے بتائے تھے، جیسے میں نے ماتریدی کا حوالہ بتایا تھا، تاویلات اہل سنہ، تاویلات القرآن، تفسیر ماتریدی کے حوالے سے، ان کے بعد النکت والعیون ماوردی کے حوالے سے، تفسیر قرطبی کے حوالے سے، تفسیر مدارک کے حوالے سے، کہ ابو حیان اندلسی البحر المحیط کے حوالے سے، اسی طرح ابن عادل کی تفسیر اللباب کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں۔ ان مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کی حکمت کیا تھی، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے کے حلال کرنے کا حکم کیوں دیا۔ کل میں نے آپ کو 3 الفاظ بتائے تھے کہ ان مفسرین کی ان کی گفتگو سے جو کامن جملے نکلتے ہیں وہ یہ ہیں لِيُهَوِّنَ عِندَهُمْ مَعْبُودَهُمْ، تاکہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے معبود کو اللہ ذلیل ثابت کریں کہ وہ جو ان کا معبود ہے وہ تو اسے ذبح کر رہے ہیں۔ تو اب اگر مردہ گائے سے ایک لاش جو ہے وہ زندہ ہو رہی ہے تو مفسرین نے جو حکمت ذکر کی ہے کہ ان کا معبود ان کے اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو جائے، وہ حکمت سرے سے بالکل ختم اور فوت ہو جاتی ہے، کیونکہ گائے کی تعظیم ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے گی کہ مردہ گائے سے ایک لاش جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، تو وہ
جو اللہ کا مقصد تھا کہ گائے کے ذبح کرنے سے یہ حکمت حاصل ہو کہ ان کے اپنے معبود کی ذلت ان کی اپنے ہاتھوں سے ظاہر ہو جائے، تو گائے تو اور بھی متبرک اور بھی قابل تعظیم بن گئی۔ تیسری وجہ، مفسرین کا قول کس وجہ سے درست اور صحیح نہیں ہے؟ دونوں واقعات کا الگ الگ مقصد ہے۔ یہاں پہ ہم نے بتا دیا ذبح البقرہ کا مقصد لیہون عندہم معبودہم، اور ذبح البقرہ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کیا ہے۔ اور قتل النفس کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں میں ایک بری خصلت تھی کہ جرم خود کرتے اور الزام اوروں پر عائد کرتے۔ تو دونوں واقعات کا الگ الگ مقصد ہے۔ بظاہر قرآن کو پڑھنے کے بعد کہ ابن کثیر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا ہے، کہ ابن کثیر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان اصحاب بقرت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل اور یہ بقرہ والے جو لوگ تھے جنہیں اللہ نے بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، طلبوها 40 سنتن، بنی اسرائیل نے گائے سے متعلق 40 سال سوالات کیے تھے۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ قاتل کو معلوم کیا جا سکے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ لاش یہ 40 سال پڑی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے تو گائے کو بالکل ایک ہی دن میں اور اللہ کے حکم آنے کے بعد فوری حلال نہیں کیا، بلکہ ان کے سوالات سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بار بار پوچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایک دن یا 2 دنوں میں نہیں، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال تک یہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہے۔ تو اب اگر قاتل کو معلوم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کیا گیا ہے، تو کیا وہ مردہ وہ 40 سال پڑا ہوا تھا؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ اور 5ویں وجہ، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا میں مذکر اور مؤنث کے ضمائر نفسن کی طرف راجع ہیں، یہ بقرہ کی طرف نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نفس یہ مؤنث سماعی میں سے ہے جس کی طرف مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمیریں جو ہے وہ راجع ہوتی ہیں، یعنی کہ ببعضها میں ہا ضمیر ایک قریب کا لفظ جو ہے وہ نفسن موجود ہے، تو وہ دور کا لفظ جو بقرہ ہے اس کی جانب راجع کرنے کی ضرورت کیا ہے جب قریب کا ایک لفظ یہ موجود ہے؟ یہ موجود ہے۔ 5 جوابات ہو گئے۔ 6واں جواب وہ یہ ہے کہ اگر آپ آیت نمبر 49 سے جتنے واقعات اب تک بیان ہوئے ہیں اس آیت تک، کہ قرآن مجید نے ہر ایک واقعے کو مستقل طور پہ از کے ساتھ شروع کیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو دوران درس یہ بتایا تھا کہ از کو یاد رکھیں، یہ میں آپ کو آیت نمبر 72 اور 73 میں اس کی جانب میں اشارہ کروں گا، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ آیت نمبر 49 سے اگر آپ یہ واقعات دیکھیں تو ہر ایک واقعے کو مستقل طور پہ وَإِذْ سے شروع کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقع مثلا النجات من فرعون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، پھر النجات من الغرق وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، قدم بقدم جو واقعات ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، کیا مطلب؟ یعنی یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے وہ وَإِذْ کے ساتھ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اس کے ساتھ شروع ہے، اور یہاں پہ جو قتل النفس کا واقعہ ہے وہ بھی وَإِذْ کے ساتھ شروع ہے۔ اشارہ کس جانب ہے کہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں اور دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات مصر کے
ایک عالم گزرے ہیں تقریباً 1360 ہجری میں. ابھی یہ 1441 ہجری جو ہے یہ شروع ہے, اور ایک مہینہ کے بعد جو ہے تقریباً یعنی محرم کو تھوڑا وقت رہتا ہے تو پھر 1442 شروع ہو جائے گا. تو 1360 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. مصر کے ایک عالم ہیں عبد الوہاب النجار مصری, ان کی کتاب ہے قصص الانبیاء, عربی میں بھی ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہر ایک واقعے کو مستقل از کے ساتھ شروع کیا ہے. ساتویں وجہ, نحوی قواعد کے مطابق, علم النحو کے مطابق, ضمیر کو جو سب سے قریب لفظ ہوتا ہے اسی کی جانب لوٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو قریب والا لفظ ہے, سب سے قریب والا لفظ جس کی طرف یہ ہا ضمیر ببعدہا میں یہ اس کی جانب لوٹائی جا سکتی ہے, تو وہ نفسن ہے. نفسن وہ قریب ضمیر ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن نے خود بھی وہاں پہ اگر آپ دیکھیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اب وہاں پہ فی ہا میں ہا ضمیر نفسن کی جانب راجع ہے. تو ہا ضمیر اگر آپ بقرہ کی جانب راجع نہیں کر رہے, ببعدہا میں ہا ضمیر نفسن کی جانب کیوں راجع نہیں کرتے, بجائے اس کے کہ آپ نفسن سے پہلے بقرہ کی جانب راجع کر رہے ہیں جو کہ نفسن کے مقابلے میں دور واقع ہے. نحوی قواعد کے مطابق ضمیر کو جو سب سے قریب مرجع ہے اس کی جانب لوٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, امام سیوطی فرماتے ہیں الاتقان فی علوم القرآن میں, وہ قواعد ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الاصل کے جی اصل اور پرنسپل کیا ہے, عودۃ الضمیر علی اقرب مذکور, ضمیر کو لوٹانا جو سب سے قریب لفظ ہو, مذکور یعنی مذکور جو سب سے قریب ذکر کیا گیا لفظ ہو اسی کی جانب ضمیر کو لوٹانا, یہ اصول ہے اور یہ پرنسپل ہے, اصل یہ ہے. آٹھویں وجہ کہ ابن کثیر نے تفصیلی کلام یہاں پہ دیگر مفسرین نے بھی کیا ہے, لیکن میں آپ کو اکثر ابن کثیر کے حوالہ جات بتاتا ہوں. ابن کثیر نے تفصیلی کلام یہاں پہ کیا ہے. یہ گائے مردہ کو ذبح کی, مردہ کو یعنی اس کے ساتھ ٹچ کیا گیا, مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا, اور یہ گائے جو تھی یہ نہیں مل رہی تھی, پھر ایک بڑھیا کے پاس ملی اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا اور یہ تھا وہ تھا, اتنے پیسوں کے ساتھ یہ گائے جو ہے وہ خریدی گئی, اور پورے قصے کہانیاں ہیں, ایک طویل قصے کہانیاں ہیں. یہاں پہ ابن کثیر میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ابن کثیر نے چند صفوں پر مشتمل تفصیل کرنے کے بعد آخر میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ الظاہر, ظاہری بات وہ یہ ہے کہ انہا ماخوذۃ من کتب بنی اسرائیل, کہ یہ تمام کی تمام تفصیلات جو میں نے نقل کی اس مردہ اور گائے کو ٹچ کرنے کے حوالے سے اور مردہ کے زندہ ہونے کے حوالے سے, یہ تمام کی تمام تفصیلات یہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہیں, یعنی اسے اسرائیلیات کہتے ہیں. اسرائیلیات یہودیوں اور عیسائیوں کی قصے کہانیاں. ابن کثیر کہتے ہیں وہی مما یجوز نقلها, کہ اگرچہ ان کا نقل کرنا تو جائز ہے کتابوں میں, ولکن لا تصدقوا ولا تکذبوا, لیکن نہ تو ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ جھٹلایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت میں آتا ہے, حدثوا عن بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے تم روایات بیان کرو, ولکن لا تصدقوا ولا تکذبوا, لیکن نہ تو اس کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو. ابن کثیر بھی کہتے ہیں نقل کرنا تو جائز ہے, ولکن لا تصدقوا ولا تکذبوا, لیکن نہ تو اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ یہ واقعات سچ ہوں گے اور نہ جھٹلایا جا سکتا ہے شاید کہ سچ ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں فلہذا لا يعتمد علیہا الا ما وافق الحق عندنا, اسی لیے ان تفصیلات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مگر وہ جو ہمارے نزدیک وہ حق کے موافق ہے. اور یاد رکھیں
حق کے موافق اس لیے نہیں ہے یہ واقعات کیونکہ مفسرین خود کہتے ہیں تاکہ ان کا یہ معبود ان کے اپنے ہاتھوں سے ذلیل اور رسوا ہو جائے. لیکن اگر اس مردہ گائے سے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس سے لاش کو زندہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ تو آپ بجائے اس کے کہ توحید کو ثابت کریں اور گائے جو جس کو شرک کا ذریعہ بنایا گیا تھا بجائے اس کے کہ وہ شرک کی بے خونی کریں آپ تو مزید شرک کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور آپ تو مزید شرک کو ایک قسم کی تقویت دے رہے ہیں. 8 وجوہات ہو گئے. 9ویں وجہ کہ اگر کوئی سوال کرے کہ تقریباً تمام مفسرین نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ نفس کو گائے کے کسی عضو کے ساتھ مارا جائے, کسی آرگن کے ساتھ اور کسی اندام کے ساتھ مارا جائے, اور کسی نے بھی اس قول کو ذکر نہیں کیا جو ہم بیان کر رہے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سر تمام مفسرین تو یہی معنی کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی اور ہی معنی کر دیا ہے. تو یاد رکھیں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مفسرین نے اس تعارض کی جانب کوئی دھیان ہی نہیں کیا کہ ایک جانب مفسرین خود کہتے ہیں کہ لِيُهَوِّنَ عِندَهُمْ مَعْبُودَهُمْ, ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کی حکمت کیا تھی تاکہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کا معبود وہ ذلیل ہو سکے اور تاکہ ان کے دلوں سے وہ شرک کا خوف جو ہے وہ نکل جائے. اور دوسری جانب وہی مفسرین مردہ گائے کے ذریعے ایک میت کو زندہ کر رہے ہیں. تو اب اگر ایک شخص اس کی دونوں باتوں میں تعارض اور ٹکراؤ ہو تو وہ تو الگ بات ہے کہ اسے اپنی بات کا خیال نہیں ہے. اب اگر بعد میں ایک شخص اس کی اپنے قول میں کنٹراڈکشن ثابت کرے تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ پہ مثلا اعتراض کریں, یہ تو ان سے پوچھا جائے جو یہ قول کرتے ہیں. ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے, یاد رکھیں یہ عین ممکن ہے کہ ایک غلطی جو ہے وہ صدیوں سے نقل در نقل چلی آ رہی ہو اور بعد میں ایک شخص آئے اور وہ اس غلطی کی اصلاح کرے. ابن عابدین حنفی عالم ہیں کہ ان کے رسائل کا ایک مجموعہ ہے, مجموعہ رسائل ابن عابدین. احناف میں مشہور عالم ہیں. وہ کہتے ہیں وَقَدْ يَتَّفِقُ نَقْلُ قَوْلٍ فِي نَحْوِ 20 كِتَابًا, اور کبھی کبھی ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ ایک قول جو ہے وہ 20 کتابوں میں نقل در نقل منتقل ہوا چلا آتا ہے. وَيَكُونُ الْقَوْلُ خَطَأٌ أَخْطَأَ بِهِ أَوَّلُ وَاضِعٍ لَهُ, اور وہ قول خطا ہوتا ہے, وہ نادرست ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس قول کو جو پہلا بیان کرنے والا تھا اس نے اس میں غلطی کی ہے. فَيَأْتِي مَن بَعْدَهُ, لیکن بعد میں اس بعد میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وَيَنْقُلُهُ عَنْهُ, وہ اس سے نقل کرتے جاتے ہیں بغیر کسی چھان بین کے, بغیر کسی تنقید کے. وَيَنْقُلُهُ عَنْهُ, وہ اس سے نقل در نقل کرتے جاتے ہیں. وَهَكَذَا يَنْقُلُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ, اور اسی طرح بعض سے وہ نقل کرتے جاتے ہیں. تو عین ممکن ہے یہ, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں اس پر میں آپ کو ایک دوسری دلیل بھی پیش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے تقریباً تمام مفسرین نے غلطی کھائی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک یہ 3 آیات ہیں جس کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے غلطی کھائی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک صحابی ہے ثعلبہ ابن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ ایک بدری صحابی ہیں. بدری صحابی, بدر میں 313 صحابہ میں انہوں نے شرکت کی ہے. مشکات میں سب سے آخر میں چلے جائیں اور مشکات کی بالکل جو آخری روایات ہیں تو آخری روایات میں بدر کے 313 صحابہ کا نام تو ذکر نہیں کیا گیا, لیکن تقریباً کوئی 40-50 کے نام جو ہے وہ وہاں پہ بدری صحابہ کے وہ ذکر کیے گئے ہیں. ان ناموں میں اگر آپ دیکھیں
تو تقریباً آپ جب جائیں گے تو تقریباً 42 نمبر پہ یا 43 نمبر پہ آپ جو بدری صحابہ کے نام ہیں ان میں آپ نام پائیں گے ثعلبہ ابن حاطب، بدری صحابی ہے، کیونکہ صاحب مشکات نے اوپر جو عنوان باندھا ہے وہ کیا ہے کہ بدر کے صحابہ کے نام کیا ہیں، تو پھر انہوں نے 313 کے تو ذکر نہیں کیے، چند کے ذکر کیے ہیں، ان میں ثعلبہ ابن حاطب کا نام بھی ہے، اور میرے پاس سینکڑوں دلائل ہیں کتابوں سے ثعلبہ ابن حاطب کو بدری صحابی ثابت کرنے کے لیے، سینکڑوں دلائل ہیں کتابوں سے، باقاعدہ مستقل کتابیں ہیں اس پر۔ لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں تو ابن جریر 310 ہجری میں وفات ہوا ہے، ان سے لے کر آج کی اردو تفاسیر تک تمام کی تمام تفاسیر نے ان آیات کے تحت ثعلبہ ابن حاطب کو ذکر کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 75 تا 77، ان آیات میں منافق کی صفات ہیں، اور تمام مفسرین نے کہا ہے کہ ان آیات میں ثعلبہ ابن حاطب منافق مراد ہے، یعنی ثعلبہ ابن حاطب کو انہوں نے منافق بنایا ہے، حالانکہ بدر کے صحابہ کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں لعل اللہ، بخاری کی روایت میں آتا ہے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، کہ اللہ نے بدر والوں کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دی اور بدر والوں سے کہا، بدر کے صحابہ سے، کہ اعملوا ما شئتم، کرو جو وہ تمہاری مرضی، جو تم کرنا چاہو وہ تم کر سکتے ہو، فقد غفرت لکم، میں نے تم ساروں کو مغفرت کی ہے، بدر کے تمام صحابہ کو اللہ نے مغفرت کی ہے، انہیں بخشا ہے۔ لیکن تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت جو بدری صحابی ہے ثعلبہ ابن حاطب کو قرار دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابن جریر طبری نے یہ غلطی کی ہے، اور اس کی سند میں جو کمزور راوی ہے عطیۃ العوفی، ابن جریر نے تو باقاعدہ سند ذکر کی ہے، لیکن ابن جریر سے بعد میں آنے والے انہوں نے سند کو نہیں دیکھا کہ اس کی سند میں کون سا ضعیف راوی ہے، اور بعد میں اسے مفسرین اس سے نقل در نقل کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بات آج تک پہنچ چکی ہے۔ تو ابھی اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور وہ یہ کہے کہ یہ فلاں جگہ جو ہے یہ غلطی ہوئی تھی اور اصل میں یہ تو بدری سا، ٹھیک ہے، اس آیت میں منافق کی صفات ہیں، منافق وہ کام کرتا ہے، لیکن ان آیات کا مصداق بدری صحابی کو ٹھہرانا کہ یہ اس صحابی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ ایک نامناسب بات ہے، لیکن مفسرین سے غلطی سرزد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں انہوں نے کوئی قصدن نہیں کی، ہمارا مقصد یہاں پہ مفسرین کی کوئی بے توقیری نہیں ہے، بلکہ صرف غلطی کو واضح کرنا ہے۔ 9 وجوہات ہو گئے، ٹھیک ہے، جی، اور 10ویں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ضمیر بقرہ کی جانب لوٹانے میں، یعنی جو دور کا لفظ ہے اس کی بجائے جو قریب کا لفظ ہے، تو آلریڈی اس کے حوالے سے میں بات کر بھی چکا ہوں کہ قریب ہی ایک لفظ موجود ہے نفسن، تو اس کی جانب راجع کرنا جو ہے، تو تقریباً یہ 9 وجوہات میں نے ذکر کر دیے کہ ان 9 وجوہات کی بنا پر وہ جو تفسیر مفسرین کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کیا ہے، وہ مرجوح ہے، اور راجح تفسیر وہی ہے جس کی جانب ہم نے دلائل کے ساتھ ہم نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب معنی کیا بنا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یا شروع سے دیکھ لیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اب یہاں پہ فیہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ بقرہ کی جانب راجع نہیں ہے بلکہ نفسن کی جانب راجع ہے، تو جس طرح یہاں پہ ہا ضمیر نفسن کی طرف راجع ہے، تو اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں ببعضھا کی ہا ضمیر بھی نفسن کی طرف راجع ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو تم نے آپس میں، تو اس میں تم نے آپس میں باہم اختلاف کیا، واللہ مخرج، اور اللہ جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے،
وہ جس کو تم چھپا رہے تھے، تم قاتل کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس مردے کو، مارو اس میت کو جو مذکر تھا، جو ایک شخص تھا، ببعضھا، اس نفس کے بعض حصے کے ساتھ۔ تو انہوں نے مارا اور وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کو بتلا دیا۔ کذالک، جس طرح اللہ نے اس میت کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ اور یہ اس واقعے کو یہاں پہ قرآن نے، اللہ نے، یعنی باس بعد الموت، یعنی قیامت کے بعد جو زندگی ہے، اس واقعے کو اللہ نے اس کے لیے بھی بطور ایک دلیل کے پیش کیا ہے کہ جس طرح یہ میت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے، تو یاد رکھیں جو لوگ قیامت میں دوبارہ زندہ اٹھنے سے اور زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، تو جس طرح اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا، اللہ اس پر قادر ہے، تو اسی طرح زندہ کرے گا اللہ الموتى، مردوں کو قیامت میں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنے دلائل اور اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ ضرور بضرور تم سمجھ سکو اور تم عقل سے کام لو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے، کم از کم آپ لوگوں کے ذہن میں یہ پڑ چکی ہوگی اور آپ لوگوں نے اسے انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔